بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد وعن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار صيرا لم يسر مثله فقال بعنه بأوقية قلت لا ثم قال بعنه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت آتيته بالجمل فنقضني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ کر جا رہے تھے، لہو قد آئی، یعنی وہ اونٹ ایسا تھا کہ بہت ہی ناتوان، کمزور اور قریب ایکسپائر ہونے کے ہو گیا تھا، یعنی کسی سوار کو لے کے نہیں چلنے کی صلاحیت تھی اس کے پاس، ضعیف ہو گیا تھا بہت۔ فاراد ان یسیبہ، تو وہ سوچے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس پر سواری نہیں کروں گا، کام نہیں لوں گا اس۔ قال فلحقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئے، فدعا لی، مجھے دعا دی، وضربہ، اور اونٹ کو جو ہے ایک ہاتھ مارے وہ، فصار صیرا لم یسر مثلہ، تو اس کے بعد اونٹ ایسا چلنا شروع ہو گیا جیسا کہ زندگی میں کبھی نہیں چلا۔ وقال، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعنہ بأوقیۃ، مجھے اس اونٹ کو ایک اوقیہ قیمت میں بیچ دے۔ قلت، صحابی نے فرمایا، قلت لا، صحابی نے فرمایا کہ میں نہیں بیچوں گا، انہوں نے فرمایا نہیں۔ ثم قال، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعنہ فبعتہ بأوقیۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ پھر بولے، تقاضا کرے کہ مجھے بیچ دو ایک اوقیہ میں، تو صحابی رضی اللہ عنہ ان کو بیچ دیے۔ واشترطت، اور میں نے شرط رکھا، حملانہ الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کو اس کے اوپر بٹھا کے مدینے تک چھوڑ آؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو دوں گا، اس شرط پر میں نے ان سے معاہدہ کر لیا۔ فلما بلغت، اس کے بعد میں جب پہنچ گیا مدینہ، آتیتہ بالجمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لے کے چلا گیا اور دے دیا ان کو۔ فنقضنی ثمنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قیمت جو تھی، اس کے دراہم جو تھے، آپ نقد گن دیے۔ ثم رجعت، اس کے بعد میں واپس چلا گیا گھر کو اپنے۔ فارسل فی اثری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً، میرے آنے کے فوراً بعد اونٹ کو بھیج دیے میرے پاس۔ فقال، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترانی ما کستک لآخذ جملک، کیا تم یہ ظن کر رہے تھے، کیا تم یہ سوچ رہے تھے کہ میں تمہارا اونٹ سستی قیمت میں لے لوں گا؟ خذ جملک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا اونٹ لو، وہ دراہمک، اور تمہارے دراہم، تمہارے پیسے یہ بھی لے لو، فہو لک، یہ تمام دونوں چیز تمہارے ہیں۔ حدیث جابر، فیہ جواز شراء الرئیس من بعض الرعیۃ اذا لم یکن فیہ نقص للثمن۔ حدیث جابر اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ خرید سکتا ہے آدمی، رئیس اور امیر اور جو ہے نا قائد کسی قبیلے کا، کسی جماعت کا، اپنی رعیہ سے کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے، لیکن کم سے کم قیمت میں نہیں خریدنا، معقول قیمت دینا اس کو۔ وفیہ جواز المماکسۃ، اور اس چیز کا بھی جواز ہے کہ قیمت کو جو ہے اصرار کر کے، ایک ہی قیمت جو ہے اصرار کر کے، کم سے کم جو بھی قیمت جو ایک مرتبہ بول دی ہے اس کو بار بار اصرار کر سکتے ہیں قیمت پر۔ وفیہ جواز بیع شرط، اور شرط والی تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ وانما الخلاف فی الشرطین، دو طرف سے شروط کا خلاف ہے۔ وفیہ من دلائل النبوہ سیر الجمل بعد اعیائہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہے اس کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ لگائے، ہاتھ سے تھپ تھپی دیے اونٹ کو، تو اونٹ جو ہے نا چلنا شروع کر دیا اور مضبوط توانا ہو گیا اور دوڑنا شروع کرا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔
وہ حسن الخلق ہی، اور آپ کے بہترین اچھے اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے، وہ تعلیم ہی لامت ہی، اور وہ اپنی امت کو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے کیا ہے یہ، وَأَنَّهُ لَمْ يُرَدِّ الجمل بل التعلیم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام جو ہے نا امت کو اپنی تعلیم دینے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔